اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون صلوات عنایت فرمائیے عزیزان محترم، آج کی مجلس ترحیم بسلسلہ برسی سید جعفر حسین زیدی و اہلیہ مرحومہ سید علی جعفر زیدی ابن جعفر حسین زیدی سیدہ عبر زیدی بنت سید جعفر حسین زیدی سید سبت جعفر زیدی ابن سید جعفر حسین زیدی اور مرحوم سید سجاد حسین گیلانی، اسی خاندان کے دیگر مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے مل کر ایک عزیزان محترم، کل کی ایک تشریح بھی اور تصریح بھی کرتے چلے، بچوں شکوک و شبہات ہو جائیں گے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ زندان میں جناب یوسف علیہ السلام کا جو ذکر کرنا تھا، اپنے ساتھی نجات ہونے والی تھی کہ ذرا میرا بھی ذکر کر دینا بادشاہ نے، تو اس کو بھی اکثر لوگوں نے ترک اولیٰ میں شمار کیا، اس کا وہ سبب قرار دیا کہ آپ بہت زیادہ کچھ عرصے اور بھی زندان میں آپ کو گزارنا پڑا۔ اس ناچیز نے عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، اس کو اکثر فقہا مفسرین اور یہ ناچیز بھی اس کو ترک اولیٰ میں شمار نہیں کرتا، کیونکہ وہاں اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہوا۔ میں نے ذکر کیا تھا، آیت کا حوالہ نہیں تھا، آج آپ کی تسلی کے لیے میں آیت اس لیے لے کر آیا ہوں پڑھ دوں تو کہ یہ اللہ کا کام نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اس آدمی پر شیطان کو مسلط کر دیا، فانساہ الشیطان، شیطان نے اسے بلا دیا۔ کس نے بلا دیا؟ دیکھیے آیت ہے سورہ یوسف کی 42ویں آیت، یہ آپ جا کے دیکھ لیجیے، کیونکہ ایک بحث ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑی بحث ہے مفسرین میں، کچھ کہتے ہیں ترک اولیٰ تھا، کچھ کہتے ہیں ترک اولیٰ نہیں۔ یہ ناچیز کس کے ساتھ ہے جو کہتا ہے کہ یہ ترک اولیٰ نہیں تھا؟ وقال للذی ظن انه ناج منهم اذكرني عند ربك فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث في السجن بضع سنین، اور پھر اس کے بارے میں خیال تھا، جس کے بارے میں خیال تھا کہ اس کی نجات ہونے والی ہے، وقال للذی ظن انه ناج، جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ رہا کر دیا جائے گا، تو اس سے کیا کہا آپ نے؟ اذکرنی عند ربک، وہاں اپنے مالک کے پاس جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو میرا بھی ذکر کر دینا، لیکن شیطان نے فانساہ الشیطان، شیطان نے اسے شیطان نے بلا دیا۔ اس پر کون مسلط ہوا؟ شیطان نے بلا دیا۔ فانساہ الشیطان ہو ذکر ربہ، پس وہ اپنے مالک کے سامنے، یہاں رب سے مراد وہ مالک بادشاہ ہے، وہ اس کو بلا دیا، اس نے اپنے مالک کے سامنے ذکر نہیں کیا، فلبث فی السجن بضع سنین، جس لیے جناب یوسف کو چند سال تک مزید زندان میں رہنا پڑا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات ہو رہی ہے انصار اللہ میں کہ چاہے وہ کس تعداد میں کتنے ہی کم صحیح، لیکن انبیاء کی مدد کی، انبیاء کی مدد کی، اللہ نے انہیں سرخرو کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ذکر کو زندہ کر دیا، قرآن میں بھی، روایات میں بھی، تاریخ میں بھی، ہر جگہ۔ تو بات وہی حسب معمول ہم انبیاء سے ہی شروع کریں گے۔ جناب صالح علیہ السلام 17-18 سال کی عمر میں مبعوث ہو گئے، قوم بت پرستی شروع ہو چکی تھی،
جناب آدم علیہ السلام کے بعد تیسری نسل سے بت پرستی کا آغاز شروع ہو گیا تھا. لوگ اپنی پسند کی چیزیں بناتے تھے, مٹی میں بیٹھ کے گروندے بنا رہے ہیں. اب وہ اچھی اچھی شکلیں بننے لگی. جب اچھی اچھی شکلیں بننے لگی, بازار میں بکنے لگی جناب, ہوتے 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 کسی شخصیت کی بنا دی, کسی نے سورج کے بنا دی تصویر. ایسے آغاز ہوا, سورج کی تصویر بنا دی, کسی نے چاند کی بنا دی. وہ جو اچھی بن رہی لوگ دیکھتے تھے اس کو. اب وہاں سے پھر یہ ہوا کہ جناب صبح اٹھ کے جا رہے ہیں, پہلے اس مورتی کے سامنے جاتے ہیں, مورتی کے سامنے جھکتے ہیں, سلام کرتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں. یہ اس طرح سے سلسلہ آغاز ہوتا ہے. مختلف شکلوں میں یہ جاری رہا, اور پھر بڑھتے یہ صنعت گری ہے, یعنی پیشہ بن گیا. کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں فائدہ بہت ہے, اس میں فائدہ بہت ہے. اب جنس کو بیچنے کے لیے, چیز کو بیچنے کے لیے مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے نا, تو وہ مارکیٹنگ شروع ہوئی کہ اس میں یہ فائدہ, اس میں یہ فائدہ, اس میں یہ فائدہ, اس میں یہ فائدہ ہے نا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ رشتے دے گا, یہ نوکری دے گا, یہ گرین کارڈ دے گا, یہ فلاں دے گا, یہ عہدہ دے گا, یہ الیکشن جتوائے گا, یہ نوکری پہ لگوائے گا, یہ فلاں کرے گا, یہ فلاں کرے گا. وہ سارے سلسلے کیا ہوا؟ اب کام تو دنیا کے چل رہے ہیں نا, کام تو ہو نہیں ہے. اب جس کا کام ہو جاتا تھا وہ کہتا تھا واقعی یہ اسی نے دیا مجھے, اسی نے دیا, اسی سے میں نے مانگا تھا, اسی نے مجھے دے دیا. تو اس طرح یہ چکر بازوں نے احمق لوگوں کو آج تک اسی طرح بیوقوف بنایا ہوا ہے. ان کی گاڑی چل رہی ہے ماشاءاللہ. پھر جب ماڈرن دور آیا, ہر چیز ترقی کرتی گئی نا, یہ مارکیٹنگ میں ترقی کرتی گئی. اب یہ مارکیٹنگ ترقی کرتی گئی تو واقعات مشہور کرنے شروع کیے, ہے نا, کرامات, معجزات. مورتیوں کی بات کر رہا ہوں, بتوں کی بات کر رہا ہوں. بتوں کی کرامات میں سے یہ ہو رہا ہے, میں نے کہا تھا یوں ہو گیا, وہ ہو گیا. سب پیڈ. کون ہوتے ہیں یہ؟ پیڈ. یہ پیڈ ورکر تیار کیے جاتے ہیں جو مختلف لوگوں کو اس طرح سے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ساری کارروائیاں شروع ہو گئی. جناب صالح کے دور میں عروج پر پہنچ گیا کاروبار بتوں کا. عروج, کام تو ہونا تھا. اور مضبوط گھر بننے شروع ہوئے, پتھروں کے گھر بننے شروع ہوئے. اور جناب قوم عاد و سمود کے دونوں کے بارے میں قرآن مجید میں کہ انہیں پتھروں کو تراش کے جب ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو کہتے تھے ان گھروں کو کون تباہ کرے گا. یعنی پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر انہوں نے محل بنا لیا تھا. کتنا مضبوط پہاڑ ہے, اس کو کون تباہ کرے گا, اس کو کون گرائے گا. اور ہے قرآن مجید میں ان سب کا ذکر موجود ہے. تو ظاہر ہے ہمارے پاس تو 5 ملے ہم اشارے کرتے چلے جا رہے ہیں, یہ سمجھ میں آ رہے ہیں. تو جناب صالح نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا, اور جو ہی سمجھانا شروع کیا, جب تک نہیں سمجھایا تھا جناب صالح اپنی قوم کے شریف ترین انسان تھے, مکرم ترین انسان تھے, مشرف ترین انسان تھے. یہ سب سے شریف ہے, سب سے نیک ہے, بہت اچھا آدمی ہے, اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں. اس سے دعائیں کرواتے تھے, جناب صالح سے دعائیں کرواتے تھے. اپنے مسئلوں کے لیے جاتے تھے, مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے یہ تکلیف, جناب صالح دعا کر دیتے, چلو وہ ہو گیا. کیونکہ کوئی زمانہ ایسا نہیں کر, میں بتا چکا ہوں, جب مومن نہ ہو, مومن کے بغیر زمین خالی, وہ نبی کی صورت میں ہو, وسیع کی صورت میں ہو, وسیع کے جانشینوں کی صورت میں, مومن کے بغیر یہ زمین قائم نہیں رہ سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ مومن کی بات کر رہے ہیں, حجت خدا کی بات نہیں کر رہے. حجت خدا تو بہت بڑی چیز ہے نا, حجت خدا تو الگ ہے. عام مومن کے بغیر بھی, کیونکہ جب بھی حجت خدا کسی بھی زمانے میں آیا ہے نبی کی صورت میں, چاہے 2 ملے مگر مددگار ضرور ملے. سمجھ گیا؟ جناب نوح کو 2 ملے, جناب یونس علیہ السلام کو کتنے ملے؟ 2. جناب یونس کو 2 موجود ہے نا آپ سب ماشاءاللہ. مطلب ایسے غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے پہلی بار دیکھا ہے. صلوات بھیجیے یا منہمک سننا بہت اچھی بات ہے. اتنے منہمک بھی نہ ہو جائیں کہ پڑھنے والا پریشان ہو جائے کہ ہو کیا رہا ہے. ایک بار اور مل کر بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد عالم. آئیے. اب جناب صالح نے کہا اپنی قوم کو, اے میری قوم, یہ جن بتوں کی تم پوجا کرو, جنہیں تم نے اپنا خدا بنا لیا, یہ کچھ نہیں ہے, یہ تمہیں کچھ نہیں دینے والے, یہ خود محتاج ہے. بس جھگڑا شروع ہو گیا. اور پہلا اعتراض یہ ہے کہ ہم تو تمہیں بہت اچھا آدمی سمجھتے تھے. یعنی برائی کا معیار کیا ہو گیا؟ اچھی بات بتانا. جیسے کہ ماشاءاللہ آج بعض علاقے جہاں آپ نے اچھی بات کی, ہم تو تمہیں بہت اچھا آدمی سمجھتے تھے, ہم تو تمہیں شریف سمجھتے تھے. یا لفظ بدل دو, ہم تو سمجھتے تھے تمہارا عقیدہ بہت اچھا ہے, تم بھی بد عقیدہ ہی نکلے, تم بھی بد عقیدہ نکلے, تمہارا بھی عقیدہ صحیح نہیں ہے. آج کل تو یہی چل رہا ہے نا ماشاءاللہ, ایسے ہی ہے نا سلسلہ. بس جناب جھگڑا شروع ہو گیا, بائیکاٹ شروع ہو گیا. لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا, اذیتیں دینے شروع کر دی. خاندان میں دباؤ, نکالو اس کو باہر.
صالح کو یہ ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتا ہے صالح، یعنی جناب صالح کے خلاف کھڑی ہو گئی پوری قوم، قیامت ہو گئی۔ وہ خیر ہوتے ہوتے بات مناظرے تک آ گئی کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ چلو مقابلہ کرو، ہمارے خداؤں سے مقابلہ کراؤ، اپنے خدا کا جو نظر نہیں آتا۔ جناب صالح کو حکم کہ ٹھیک ہے صالح جو یہ کہتے ہیں قبول کر لو۔ پہنچ گئے میدان میں، اپنے سارے بڑے بڑے بتوں کو رکھ دیا۔ اب جناب صالح نے سے کہا اب سوال کر تم ہمارے خداؤں سے۔ جناب صالح پہلے کہ تیرا نام، وہ کیا بول رہے گا مٹی کا بت، کوئی یہ تو بول ہی نہیں رہا کچھ، دوسرے سے پوچھو تیرا نام، کچھ نہیں، سب سے پوچھ رہے۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ اچھا صالح آپ جائیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ جائیے۔ جب چلے گئے تو یقین کریں پوری قوم لوٹے لگانے لگی بتوں کے سامنے، خدا کے لیے چیخ رہی ہے ہماری عزت رکھو، ہماری لاج رکھو، اے فلانے اے فلانے اے فلانے، کیا ہو رہا ہے، بے عزتی ہو رہی ہے ہماری۔ صالح کے سامنے بہت دیر تک یہ لوٹے لگاتے رہے، چلاتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، جیسے آج کل بھی وہ دیوار کے ایک سامنے جا کے نہیں آپ نے دیکھا لوٹے لگا رہے ہوتے ہیں یہودی، چلا رہے ہوتے ہیں، سر پیٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ دجال اسی میں سے نکلے گا، جس کو دجال کہتے ہیں۔ ہمارا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو آصف برقیہ کا عقیدہ ہے نا، ان کا دجال، یہ دجال کی پوجا کرتے ہیں، دجال کی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہودیوں کو سب کو نہیں کہہ رہا بطور کلی، جو سیہونی ہے، سیہونیوں کو جو سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ کون ہے جو آئے گا؟ دجال، جس سے منتیں مانتے ہیں، جس سے مرادیں مانتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے ایک آنکھ دجال کی، یہ ہے وہ ایک آنکھ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جس کی نشانیاں روایات میں بتائی گئی ہیں کہ وہ ایک آنکھ کا ہوگا، یہ وہ ایک آنکھ ہے دجال کی، جس کی تلاش میں نا کہ یہ ایک آنکھ ہے، بلکہ یہ ہمارا بڑا ہے، یہ دجال۔ آج بھی انہوں نے دجال سے مدد مانگی تھی، یاد رکھیے گا تمام پروف موجود ہے، دجال سے مدد مانگی تھی۔ اب یہ چلا رہے کچھ کرو کچھ کرو کچھ کرو، پھر بلائے اب آؤ، اب آ جاؤ، اب مقابلہ کرو، اب مقابلہ کرو۔ پھر جناب صالح ہے، پھر سوال جواب کا، بھئی یہ نام ہی نہیں بتا رہا، میں پوچھوں کیا؟ بعد میں تو دوسری باتیں تو بعد میں پوچھوں گا، بولے تو صحیح، کچھ نہیں بولا۔ جب یہ ہو گیا تو کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے، تو اب ہم تم سے سوال کرتے ہیں تمہارے خدا کے بارے میں۔ جناب صالح کو پوچھو بھائی، کیا پوچھو؟ کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے خدا سے کہو یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی کو نکالے۔ اپنے خیال میں انہوں نے بہت بڑا تیر مارا اور سائز بھی بتایا کہ اتنے گز کی ہو، اتنی بڑی ہو۔ کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، میں دعا ہی کر سکتا ہوں اپنے اللہ سے، جو میرا اللہ چاہے، میں نہیں کر سکتا لیکن میرا اللہ کر سکتا ہے، دعا کرتا ہوں۔ نہیں، وہ اونٹنی پریگننٹ بھی ہو، اس میں 10 مہینے کا اس کا پیٹ ہو، اور جیسی وہ باہر آئے اپنے بچے کو جنم دے دے۔ دیکھا ایسے سوال کرتے تھے، آج بھی ایسے سوال کرنے والے موجود ہیں۔ ہمارے سوال کا جواب ہے نہیں، اپنے الٹے سیدھے سوالات لے کر آ جائیں گے، کبھی حلوہ لے کر آ جائیں گے سامنے، کبھی پوری لے کر آ جائیں گے کہ پوری پہ نظر دوں یا حلوے پہ نظر دوں۔ ارے بھائی تو جس پہ چاہے نظر دے، ہم سے کیا پوچھ رہا ہے؟ لیکن اگر کوئی فقہی مسئلے کی بات آ جائے گی پھر نہیں پوچھے گا، وہ بتائیں گے کہ اس کو چھوڑے آپ یہ بتائیں پہلے حلوہ یا پہلے پوری، کیا کرنا ہے اس کا، ہے نا، معذرت کے ساتھ۔ تو کم از کم اتنا اسٹینڈرڈ تو ہونا چاہیے کہ سوال کس سے کیا کرنا ہے، اللہ کے بندو، سوال کیا کرنا ہے، سوال کیا پوچھنا ہے۔ اور اگر کوئی مسئلہ بتا دو تو کہ نہیں یہ مسئلے ہمیں ضرورت نہیں بتانے کی، وہ سارے ان کو معلوم ہے، لیکن یہ مسئلے ضرور ہوں گے، تو ان کا پوچھو۔ اب ایسے سوال آ گئے، اونٹنی نکالو، پریگننٹ ہو، 10 مہینے کے حمل سے ہو، اور اسی وقت بچے کو پیدا کر، آپ مسلح بچھایا، نماز پڑھے گا، معبود تو جانتا ہے میری قوم کے کس قسم کے سوال ہیں اور کیسے یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ جیسے مولا عارفان سے کیا سوال کرتے تھے، مولا فرما رہے مجھ سے آسمان کے سوال پوچھو، مجھ سے زمین کی تہوں کے سوال پوچھو، مجھ سے عالمین کے سوال پوچھو۔ وہ کہتے تھے میری بھیڑوں کے بال کتنے ہیں؟ بتائیے کیا گزرتی ہوگی مولا کے دل پہ جب اسے کوئی آ کے سوال کرتا ہوگا، امتحان کرتا، اچھا یہ بتائیے میرے سر پہ بال کتنے ہیں، اچھا یہ بتائیے آسمان پہ تارے کتنے ہیں، اچھا مولا بتا دیں تعداد، تو گن لے گا جا کے، تو گن لے گا، مولا بتا دیں تیرے سر پہ بال کتنے، تو گن لے گا۔
مولا بتا دیں تیرے بے خوف ہے. میں تو واقعی یہ مولا کا مولا ہے نا, مولا کی ہمت ہے. ورنہ کوئی ہم جیسا ہوتا کہتا ہاں اس کے اوپر 6 ارب بال ہیں, ہم گن بیٹھ گئے. میں تو لگا دیتا گننے پہ, گن 6 ارب ہے بال, اب تو گنتا رہے 6 ارب تک گنتی کی زندگی ختم ہو جاتی, گن نہیں پاتا وہ. دیکھا جو بات سمجھا رہے سمجھ میں آ رہی بات. معیار کیا دی اس زمانے میں بھی معیار تھا کہ مولا سے بھی ایسے ایسے سوال کر رہا ہے کہ جواب تو دے رہے ہیں مولا, لیکن پتہ ہی خود سوچی کہ مولا کے دل پہ کیا گزرتی ہوئی, کیسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑ گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایسا اور یہ ایک مثال دے رہا ہوں, ہر نبی کے ساتھ یہی, ہر نبی ہر امام کے ساتھ یہی ہوتا تھا, ہر ایک کے ساتھ. 2 4 10 12 15 20 معرفت والے ہوتے تھے. ٹھیک ہے چل رہی ہے گاڑی, چلنے دو, سب مانتے ہیں اہل بیت کو, ٹھیک ہے چلو مانتے. اب وہ دعا کی گڑ گڑاہٹ ہوئی, میں تو ڈر کے بھاگے کہ یہ ہوا کیا, ڈر کے بھاگے, ناقہ نکل آیا. ابھی تک جناب صالح کا کوئی حامی سامنے نہیں آیا ہے, اکیلے ڈٹے ہوئے, ابھی تک حامی سامنے نہیں آیا. اور جناب اونٹنی کا سر نمودار ہوا, اونٹنی نمودار ہوئی, جو شرائط تھی اس کے ساتھ نمودار ہوئی. بچے کو جنم دیا, بچہ اپنی ماں کے گرد چکر لگانے لگا. اچھا اب اس روایت میں کہ قوم تو بھاگ گئی تھی, 5 آدمی ساتھ تھے, 5. ان 5 کے سامنے یہ ہوا, گڑگڑاہٹ سن کے بھاگ گئے سارے, 5 بچے. یہ 5 کے 5 سجدے میں چلے گئے, ایمان لے آئے, کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا نا سب کے, ہم نے کہا تھا اور یہ ہو گیا. جناب صالح کی نبوت کا اقرار کیا. جناب صالح نے کہا اپنی قوم کو جا کے بتاؤ گے جو ہوا ہے, کہا بالکل بتائیں گے. چلے تو راستے میں ایک اور ڈگمگا گیا, انعام کے لالچ میں اس نے جا کے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, یہ خواہ مخواہ کی بات ہے, اس طرح کا میں نے کوئی واقعہ نہیں دیکھا, لیکن خیر ہو گیا. 4 ایمان والے ساتھ کھڑے ہو گئے. انہیں کہا کہ نہیں اب کچھ بھی ہو جائے ہم صالح کے ساتھ ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا. صالح نے خدا سے دعا کی, اللہ نے معجزہ کر دیا. صالح نے اعلان کر دیا کہ یاد رکھو یہ جو حوض ہے یا نہر ہے اس علاقے میں, ایک دن پانی اس کا ہے, ایک دن تمہارا ہے. جس دن اس کا نمبر ہوگا پینے کا, خبردار کوئی پانی کے قریب نہ جانا. شروع ہو گیا کام. وہ ایک دن میں اتنا پانی پی لیتی تھی حوض خالی, لیکن اللہ پھر دوسرے دن بھر دیتا تھا اس چھوٹی سی ندی کو. اب جناب صالح کی اونٹنی کا فائدہ کیا تھا پانی پینے کا, کہ جتنا پانی پی دیتی تھی پوری آبادی اس کا دودھ ڈھوتی تھی. یعنی فائدہ تو پھر بھی پہنچ رہا تھا نا, وہ دودھ دے رہی. لیکن اب وہ حسد ہو گئی کہ اس کو ناقے کو مارو, ناقے کو مارو, یہ ہمارا ایک دن کا پانی پی جاتا ہے, یہ کر دیتا ہے, وہ کر دیتا ہے, فلاں کر دیتا ہے. شروع ہو گیا جھگڑا. لہذا وہ تیار ہوئی. سنیے, ٹیم تیار کی گئی ہے دہشت گردوں کی, جس کا کام یہ تھا کہ اللہ کی نشانی کو مٹاؤ. ناقے کو اللہ کی نشانی قرار دیا تھا نا جناب صالح نے, کہ اللہ کی نشانی ہے, دل کا ناقۃ اللہ ہے, آیت اللہ, یہ اللہ کی نشانی ہے. تو ایک ناقہ جو ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہوتا ہے. شاعر اللہ کی نشانی ہوتے ہیں. صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. زمزم اللہ کی نشانی ہے. عرفات اللہ کی نشانی ہے. مینا اللہ کی نشانی ہے. قربانی کے لیے آنے والا مینڈھا, مینڈھا ہے نا, تو مینڈھا ہی کہتے ہیں, وہ دمبا کہیے بکرا کے جو بھی. قربانی کے لیے آنے والا مینڈھا کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. ہل و حرم اللہ کی نشانی ہے. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اتنی سی بات سمجھانے جا رہا ہوں, جس پہ لوگ جھگڑا کرتے رہتے کہ آیت اللہ تو فقط ایک ہی ذات ہے. مولا عارفان کے تو خدا کے بندو, وہ آیت اللہ ہے کہ جس سے بڑی کوئی آیت اللہ کی ہے نہیں. وہ آیت اللہ مولا کی جو ذات ہے وہ اللہ کی وہ نشانی ہے کہ جو مظہر صفات کبریا ہے, جس میں اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے. خدا نہیں ہے, خدا نہیں ہے. جیسے کسی کو ایک صفت دی اللہ نے, کسی کو ایک صفت دی, کسی کو ایک صفت دی, کسی کو ایک صفت دی. جناب کیا کروں, بہرحال وہ کہنا چاہیے کہ نوشہروان عادل کو ایک صفت دی. کیا صفت دی؟ جود و سخاوت. جواد تھا, وہ سخی تھا. اس صفت کی بنا پہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ اس ایک صفت کی بنا پر جو اللہ نے اس کو دی تھی, اس کی اولاد کو جو قیدی بن کر آئی تھی, اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا تھا کہ اس کا باپ سخی تھا. اللہ کی ایک صفت اس کے اندر موجود تھی, تو اس میں اللہ کی ایک صفت تھی. تو مولا عارفان کون ہے؟ ضرب اللہ, ید اللہ,
عین اللہ، لسان اللہ، جند اللہ، حزب اللہ، لیتا چلا جاؤں گا نام، یعنی یہ ساری صفات اس کے اندر جمع ہو گئی تھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وجہ اللہ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وجہ اللہ. تو ساری صفات جمع ہوئی نا، تو مظہر کہہ دیا جان بچ گئی، مظہر صفات خدا کہہ دیا جان بچ گئی. یہ لفظ ہٹائیں گے پھنس جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مشکل ہو جائے گی آپ کی. بس جان وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. بس اتنا عقیدہ رکھ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. حالانکہ یہ نعت کا شعر ہے، لیکن میں نے اس لیے بھی مولا کے لیے پڑھا کہ محمد اور علی بھی ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں نا. غالباً قیدار نام کا آدمی ہے اس وقت کا ملعون، یعنی اس وقت کا ابن ملجم، تشبیہ دی گئی ہے نا اس کو، ابن ملجم سے تشبیہ دی گئی کہ ابن ملجم تھا اپنے وقت کا. اور کیس بھی وہی، بالکل کیس وہی. یہاں بھی قطامہ، وہاں بھی یہ قطامہ پیچھے، ادھر بھی پیچھے قطامہ ہے. مولا علی کے قتل میں ملوث کون ہے؟ پیچھے ایک قطامہ. تفصیل یہاں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے. وہاں بھی پیچھے کون ہے؟ ایک قطامہ. انہوں نے کہا میں تیری ہو جاؤں گی، یہ کام کر دے بس. ناقہ صالح کو دو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گیا، گھات لگا کے میرے ساتھ میں بیٹھ گیا. اور جب ناقہ پانی پی کے آیا شام کے وقت، تو اس نے کیا کیا جناب؟ اس کو تیروں پہ رکھ لیا. پہلے بار خالی گئے، لیکن اس کے بعد ہمت، پہلے ڈر رہے تھے، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے کہ بھائی یہ اللہ کی نشانی ہے، پار سے نکلا، لیکن پھر ہمت کھل گئی. اب میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے گھبراتے ہیں، بعد میں حالت کیا ہوتی ہے. وہ ناقہ تھا، ناقہ. مصائب نہیں پڑھ رہا، مگر جملہ بعد میں بھول جاؤں گا. میں چاہ رہا ہوں آپ کو جملہ دیتا چلا جاؤں. اب آپ سوچیے کہ وہ کتنے شقی ہوں گے جنہوں نے حسین کو قتل کیا. اس کے ہاتھ کانپے وہاں، وہ لوگ گھبرائے بوکھلائے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے. اور یہاں پورا مجمع وہ ہے جس کو معلوم تھا کہ حسین کون ہے، سوار دوش پیغمبر ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب، سوار دوش پیغمبر. خیر آئیے واپس آتے ہیں. تلوار کا وار کیا، پے کر دیا ناقے کو. ایک اس کا اگلا پیر جب کٹ گیا، جھک کے اس کے بعد سب نے، اس کے بعد یہاں تک ہے کہ پورا شہر آ گیا اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے، سب نے اس پر وار کی. اتنی نفرت. بس کہا تھا صالح نے یہ کام نہ کرنا، اگر یہ کام کیا پھر عذاب آئے گا اللہ کا. اور یہ کام کرنے کے بعد جو جناب صالح نے کہا کہ اب تم نے کیا کیا، اب انتظار کرو عذاب کا. تو فخر سے کہتے تھے ہاں کہو اپنے اللہ سے بھیجے ہم بھی عذاب، بھیجو ہم بھی عذاب، ہم دیکھیں عذاب کیسا ہوتا ہے. جیسے آج خوف نہیں ہے نا، شیطانی طاقتوں کو مذاق اڑاتے، ہاں ہاں آنے دو دیکھیں گے وہ آئے گا نا تمہارا. معاذ اللہ معاذ اللہ. آپ نے دیکھا نا کہ یہودی بھی، امریکی بھی اور عرب بھی سارے نام لے لے کے اب تو باتیں کر رہے ہیں نا. میرے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ خدا کا شکر ہے فرعون کو بھی اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ آئے گا، ضرور آئے گا. ان سب کو بھی پہلے بتا دیا گیا، کیونکہ اللہ کے عذاب اچانک نہیں آتا. یاد رکھنا، پہلے نشانیاں آتی ہے، پہلے باقاعدہ متنبہ کیا جاتا ہے، تب بھی کہ آ رہا ہے آ رہا ہے. اب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. ان کا اعلان کرنا، نشانیوں کا ظاہر ہونا. ہم جیسے گناہ گاروں کے یقین میں اتنا اضافہ ہوتا ہے، یقین کرے کہ اب ہمیں معلوم ہے، اب ہمیں معلوم کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، ان کا کریا کرم ہونے والا ہے. اطمینان رکھیں آپ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھو اب بھی اچھا پھر موقع دے، توبہ کر لو، اب بھی توبہ کر لو. 3 دن ہے تمہارے پاس. بارہا بتا رہا ہوں کہ اچانک سیلاب آ جائے عذاب نہیں ہے، اچانک زلزلہ آ جائے عذاب نہیں ہے. عذاب الہی بغیر وارننگ کے نہیں آتا، یاد رکھیے گا. مہلت دی جاتی ہے. مثال کتنی بار دے چکا ہوں جناب نوح کی قوم کی. ایک ہی قوم جس پر سے عذاب ٹل گیا، کیوں؟ اسے توبہ کی نا، سچی توبہ کی، اللہ نے عذاب ٹال دیا. یہاں بھی موقع دیا جا رہا ہے، 3 دن ہے تمہارے پاس، 3 دن توبہ کر لو. نیلی ہوا چلے گی، پیلی ہوا چلے گی، یہ سب ہوائیں چلتی رہی. کہتے بھائی دیکھو آ رہا، ناچ رہے گا رہے، آنے دو.
ہم بھی دیکھیں عذاب کیسا ہوتا ہے. اور پھر عذاب کی بڑی نشانی بتا دوں آپ کو. عذاب جب اللہ کا آئے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مومن اس عذاب کا شکار ہو جائے. سنت الہی نہیں, توجہ سے, سنت الہی نہیں ہے. کبھی مومن عذاب ہے اللہ کے قہر کی علامت. مومن اس قہر کا نشانہ نہیں بنتا. تو سیلاب زلزلے میں جو غریب غربا مر جاتے ہیں, پھر عذاب آ گیا, عذاب آ گیا, عذاب آ گیا. کیا عذاب آ گیا؟ سیلاب ساری کچی بستیوں کو بہا کے لے گیا. وہ مستنڈا وڈیرا جاگیردار وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے اللہ کا عذاب ہے, توبہ کرو. اب وہ غریب آدمی سوچ رہا ہو میں نے اپنے کھتے کو ڈنڈا مارا تھا, یہ اسی کا عذاب ہے. یہ پوری قوم کو ڈنڈے پہ رکھے ہوئے, ان کو کچھ نہیں ہو رہا. وہ غریب کو بیچارے کو جو ہے نا, انہوں نے کہا جو ہو میں نے اپنی بکری کو ایک بار مارا تھا چھڑی سے, یہ وہی ہو رہا ہے. دیکھا, نہیں مارنا چاہیے تھا, بے گناہ بے زبان جانور میں نے مارا تھا نا, یہ عذاب. یہ عذاب ہوتا ہے. یہ تیاریاں ہو رہی ہیں ان ظالموں کو سزائیں دینے کی جن کی وجہ سے یہ غریب غربا, یہ مظلوم طبقہ جو ہے پستا چلا جاتا ہے, پستا چلا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے ہماری؟ اچھا جناب, ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پہ بھی بتائیں. جناب صالح نے اپنے جو ایمان لائے تھے ان کو بلا لیا, ایک دائرہ بنا لیا کہ اس میں آ جاؤ. جو اس دائرے میں آ جائے گا وہ جو آ رہی ہے ہوا باد سموم جو چل رہی ہے, اب آنے والی ہوا, وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی. اس میں آ جاؤ, جو دائرے میں آ جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا. دائرہ کھینچ لیا, اس دائرے میں یہ 5 آدمی آ گئے. ایک جناب صالح, 4 ان پر ایمان لانے والے. اس دائرے میں جب یہ 5 کھڑے ہوئے, اب جو وہ زہریلی ہوا چلی ہے اور اس نے پٹا اٹھا کے پھینکنا شروع کیا, اب چلاتے ہوئے بھاگے گھروں میں, وہ پہاڑوں والے گھروں میں, تو ہوا ان کے پیچھے پیچھے گھستی تھی, راکھ کا ڈھیر بنا دیا. اور مزے کی بات یہ کہ بہت سارے لوگوں نے اس وقت کوشش کی کہ اس دائرے میں داخل ہو جائیں, لیکن ہوا دائرے میں داخل ہونے نہیں دیتی تھی کیونکہ 5 ایمان والے لوگوں کا دائرہ تھا. لہذا اللہ نے ان نجس لوگوں کو اس دائرے سے دور رکھا. ہوا پہلے پکڑ کے پھینکتی تھی, کیوں؟ یہ پاک لوگوں کا دائرہ ہے, اس میں کوئی ناپاک داخل نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھ میں آتا مسلمانوں کی کہ چادر زہرا کا کمال کیا ہے. دور رکھا ناپاکیوں کو, رچ کو, پلیدگی کو, نجاست کو, سب کا دور رکھا. کیوں؟ یہ پاک لوگوں کا دائرہ ہے. وہ تھے جناب صالح اپنی امت کے لیے بس, اس کے بعد نہیں, اپنی امت کے لیے تھے وہ. اب ذکر ہے قرآن میں, اللہ نے یہ جو دائرہ بنایا تھا, یہ چادر زہرا میں جو دائرہ بنایا تھا, کیونکہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی. یہ جو آیت ہے, آیت تطہیر, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کسی خاص زمانے کے لیے نہیں, خاص وقت کے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ پنجے تن کا حصار جو فاطمہ کے ذریعے سے قائم کیا گیا ہے, یہ ابد الآباد تک اسی طرح قائم رہے گا. بے شک بے شک بے شک. یا کوئی رچ, کوئی نجاست اس کے قریب نہیں آ سکے. تو 4 جنہوں نے ساتھ دیا نبی کا, وہ چاروں کے چاروں زندہ رہ گئے. باقی ساری قوم, ہاں یاد رکھیے گا ان چاروں کے نام بھی موجود ہیں. ظاہر میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے, اتنی ساری کتابیں ساتھ لے کے نہیں چلتا, تو وہ چاروں کے نام موجود ہیں کہ وہ 4, ان 4 کا ذکر زندہ رکھا. کیوں؟ انہوں نے نبی کی مدد کی, نبی کی تصدیق, گواہی دی. نوح کے ساتھ جو تھے دونوں, 2 ہی آدمی, 1 لاکھ کی قوم. اس زمانے میں قرآن کہتا ہے کہ 1 لاکھ کا شہر, یعنی آج کے حساب سے کروڑوں کی آبادی ہو. سب سے بڑا اس زمانے کا شہر, 1 لاکھ میں سے کتنے نکلے؟ 2. ایک عالم
عالم اور ایک عابد. موقع ملا تو بتا دیں گے, لیکن اب کچھ اور بات ہمیں کرنا ہے, وہاں آگے بڑھیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ان دونوں کا ذکر زندہ رہا, لیکن ان میں بھی ترجیح کس کو دی؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے عالم کو ترجیح دی, عابد کو نہیں. یاد رکھیے, عابد کا مقام ہے اپنی جگہ نا, خدا نہ کرے میں ڈیگریڈ نہیں کرنے جا رہا. عبادت ساری سائیت عبادت کرنا, روزے رکھنا, باقی ایسا تھوڑی. متقی انسان کی علامات ہیں, ہے نا, بالکل ہے. لیکن عالم اور عابد میں فرق یاد رکھیں. عابد کی ساری عبادتوں کا محور کیا ہوتا ہے؟ اپنی نجات, ہے نا. میں جو نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, کس کے لیے؟ اپنے لیے کر رہا ہوں نا بھائی. حج کروں گا, زکوٰۃ دوں گا, خمس دوں گا اگر دیتا ہوں, خمس دے رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں اپنے لیے, اپنے لیے, اپنے لیے, سب اپنے لیے. میری نجات ہو جائے, میری بخشش ہو, غریبوں کو دے رہا ہوں, اس کو دے رہا ہوں, اگر دے رہا ہوں تو یہ سب کر رہا ہوں نا. ورنہ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, کار خیر توفیق ہی نہیں ہے. اللہ نے کروڑوں دیا ہے, اربوں دیا ہے, لیکن کار خیر کی توفیق ان کو یہ ڈر ہوتا ہے دولت کم نہ ہو جائے, دولت. اور اسی کے مقابلے میں ہم نے ان کو دیکھا کہ جن کو اللہ نے کار خیر کی توفیق دی, یقین مانے ان کے پاس کمی ہوتی ہی نہیں. بالکل آپ اپنے پوری زندگی کے تجربہ بتا رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں وہ کبھی فکر ہی نہیں کرتے. انہیں معلوم ہے ہاں کر دو, یہ کام وہاں جاؤ کر دو, ادھر کرنا اچھا جاؤ کر دو, اچھا نہیں کر دو. اور اللہ اسی حساب سے ان کے مال میں برکت دیتا جاتا ہے, دیتا جاتا ہے, دیتا جاتا ہے. اور بخیل انسان آخری وقت میں حسرت سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کتنی محنت سے بنایا تھا, کتنی, کیونکہ اسے پتا بھی مرنے کے بعد بھی کام نہیں آنے والا. جو خرچ کرتا رہا نا, وہ سیونگ کرتا رہا. اصل میں جو سیونگ کر رہا تھا یہ برباد کر رہا تھا, جو خرچ کر رہا تھا وہ سیونگ کر رہا تھا. اب وہ مطمئن ہے, خوش ہے, مرنے کے بعد جو اس نے کیا تھا سب اس کے سامنے باغ و بہار بن کے آ رہا ہے. اس کی قبر کی آسانیوں کا سامان بن کے آ رہا ہے, جو اس نے غریب غربا کے لیے کیا, مسجدوں کے لیے کیا, مدرسوں کے لیے کیا, سب اس کے سامنے آ رہا ہے نیکی بن کے. اور جو کہتا رہا نہیں میں نے اتنی محنت سے کمایا, میں دے دوں, میں نے اتنی محنت, یہ آگے بھائی آگے مدرسہ بنانا ہے, مسجد بنانا ہے, یہ آگے اس میں خرچ کرنا ہے, نہیں ہم نے نہیں دینا چاہو, یہ بچے کو پڑھانا ہے, اور بیوہ کی بچی کی شادی کرنی ہے, نہیں اتنی محنت سے کمایا, اتنی محنت سے کمایا. آخر میں کیا وہ حسرت سے در و دیوار کو دیکھ رہا ہے. گویائی بند ہو چکی ہے, سماعت بند ہو چکی ہے, بینائی ہے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بلڈنگوں کو, کوٹھیوں کو. کتنا دل چاہتا ہوگا میرے بچے گاڑی کی چابی میرے ساتھ رکھ دیں کفن میں, کبھی گھومنے پھرنے کو دل چاہے قبرستان میں. کبھی کسی نے وصیت کی, بیٹا گرمی کا زمانہ ہے, میری قبر میں اے سی لگا دینا. سنا کر دینا کہ بڑی گرمی ہوگی قبر میں, اس زمین جون کے مہینے میں جا رہا ہوں, بیٹا اے سی لگا دیو, ذرا کشادہ رکھیو قبر کو. 17x17 کا بیڈ روم جیسے ہوتا ہے نا, ماسٹر بیڈ بنا دینا, اے سی وے سی لگا دینا. اور دیکھ زمین پہ مجھے نہ لٹائی, تو جانتا نا میں زمین پہ سونے کا آدمی نہیں, میں کتنا بڑا آدمی ہوں, میرے کتنے 100 ملازم, میں کتنا بڑا سیٹ, میں کتنا بڑا وزیر, پر تقصیر. نہیں سمجھے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں یہ, میں وہ, میں فلاں, میں فلاں. میرے لیے ڈبل بیڈ لگانا, وہ زمین میں نہیں لٹانا مجھے. اتنی سی بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی. اور آج کل تو یہ دعا کرنی بھی ضروری ہوگی کہ پروردگار قبر نصیب کر دے. ہم تو اس زمانے سے گزر رہے ہیں جہاں قبریں بھی لوگوں کو نصیب نہیں ہو رہی میرے بھائی. لوگ مردہ خانوں میں میتیں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ اتنا پیسے نہیں ہے, کون خریدے گا قبر کو. قبر بھی سرمایہ دار کے حصے میں آ رہی ہے اب آج کل, لاکھ لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ. غریب تو مرا کیوں؟ وہ غریب غریب آدمی ہے تو دفنا کہتا ہے, مرا کیوں غریب ہے تو پیسے لاؤ. سستی سے سستی قبر بھی 40-50 ہزار کی پڑے تو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, جاؤ دفنا دے گا, ایدھی والا خود ہی دفنا دے گا بھائی. سمجھ میں آئی؟ تو آج کل تو قبر کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے میرے بھائی. اس چیز کو انسان نہیں سوچتا کہ ہوگا کیا میرے ساتھ, مرنے کے بعد کیا ہو. بس کام زندہ رکھتا ہے. کیا زندہ رکھتا ہے؟ انسان کا کام.
تو جن لوگوں نے مدد کی انبیاء کی، ائمہ طاہرین کی، زندہ رہے کہ نہیں؟ یہ مدد انبیاء اور ائمہ کے سامنے نہیں، فقط ہم کہاں جائیں پروردگار ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہم بھی چاہتے تھے انبیاء کی مدد کرے، نہیں ہے؟ ہم بھی چاہتے ہیں ائمہ کی مدد کرے، نہیں ہے؟ نہیں، یہ منصب ایسا نہیں۔ آپ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں آخری جملہ پڑھتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش کربلا میں ہوتے۔ بس یاد رکھیں ہر زمانہ ائمہ کی نصرت کا زمانہ ہے، ہر زمانہ انبیاء کی مدد کا زمانہ ہے۔ وہ سارے کام جو ان کی رضا کے لیے کرتا ہے انسان حقیقت میں اماموں کی نصرت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کیا ایک زمانے کے لوگوں کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ جو لوگ بھی اللہ کی رسالات کا فریضہ انجام دے دیں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کا، الذین یبلغون رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات کو عام کرتے ہیں، جو لوگ بھی کسی سے مخصوص نہیں، کسی خاص زمانے سے مخصوص، جو لوگ بھی رسالت کا کام انجام دے رہے، کار رسالت یعنی اللہ کے دین کا پیغام عام کر رہے ہیں، الذین یبلغون رسالات اللہ ولا یخشونہ احدا الا اللہ، اور اس راستے میں کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ سے، کوئی خوف ان کے قریب کسی چیز سے نہیں ڈرتے، لڑ رہے ہوتے ہر زمانہ۔ کار رسالت کیا ہے میرے بھائی؟ آج سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کار رسالت کیسے نصرت کریں دین کی؟ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے انصار اللہ انصار اللہ انصار اللہ، قرآن پکارا یا ایھا الذین آمنوا، ایک زمانے کے لیے نہیں کہا، صرف جناب عیسیٰ کے حواریوں کے لیے نہیں کہا۔ پھر وہی آیت لا رہا ہوں دوبارہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اسی آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ قیامت تک آنے والے مومنین کو اعلان کرے، پھر مثال دی کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، وہی جملہ پھر تکرار ہو گیا، جیسے کہ عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کون میری مدد کرے گا، یعنی ہر زمانے میں دین کی نصرت کرنا، انبیاء کی مدد کرنا۔ تو انصار اللہ کا مصداق صرف وہ نہیں عیسیٰ کے حواری، صرف وہ نہیں جو اس زمانے میں تھے انبیاء کے ساتھ دیا، صرف وہ نہیں جو ائمہ کے زمانے میں ان کی مدد کرتے رہے، نہیں، ہر زمانے میں جو دین کے لیے قیام کرے گا وہ انصار اللہ کا مصداق بن جائے گا۔ تو آج تشیع خطرے میں نہیں ہے؟ کہہ دیجئے کہ نہیں ہے نا؟ اور کیسا خطرہ بھی کیسا، یہ بھی آپ کو احساس نہیں ہے لوگوں کو کہ سیلاب اور طوفان سر تک آ گیا، اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ کے بندو، پوری دنیا نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہے آپ کے خلاف، پوری دنیا، کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا ہنود، سب نے اجتماع کر لیا ہے ہمارے خلاف میرے دوستو، کہ ان کو مٹانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، کیونکہ جو بے عزتی آپ نے کر دی نا ان کی، لبیک یا حسین، 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 جو ذلت اور رسوائی آپ نے ان کا مقدر بنا دی نا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی سی قوم ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گی دنیا میں۔ اب بھی لوگ منافقین کا ٹولہ ہے جو گھسا ہوا ہے مومنین کے درمیان میں۔ کون لڑے گا؟ کیسے لڑے؟ اتنی بڑی طاقت سے لڑو گے؟ دیکھا تھا 2 بم مارے تو کہاں چلے گئے؟ 400 فٹ نیچے چلے گئے۔ ایٹم بم ماریں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں مار سکتے، میں کب منع کر رہا ہوں، مار سکتے، جب تل ملا جائیں گے 2 نہیں 10 ایٹم بم مار دیں گے، کیا ہوگا؟ تباہی ہو جائے گی، بربادی ہو جائے گی، ہو جائے، لاکھوں کروڑوں آدمی شہید ہو جائے گا، ہو جائے۔ وہ جو دھمکی دے رہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو اڑا دیں گے، ارے رہبر کو دھمکی دی۔ میں تو ہمیشہ ہی دعا کرتا ہوں
کم از کم میرے لیے آمین ضرور کہا کیجئے. اور دل سے میرا اللہ جانتا ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں, دل سے صدق دل سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے دعا کر رہا ہوں, معبود میری جتنی بھی سانسیں بچی ہیں میرے رہبر کو دے دے. تو جس کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں ایسے دیوانے بیٹھے ہیں, کیا سمجھتے ہو تم مار دو گے اسے ختم ہو جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں, کچھ بھی نہیں ہے رہبر, کچھ بھی نہیں ہے خامنائی. حسین کے سامنے کچھ ہے؟ علی کے سامنے کچھ ہے؟ نہیں ہے. یہی تو ہمارا فخر ہے کہ جو کچھ بھی نہیں ہے غلام ہے, غلام خود کہتا ہے غلام, جو خود ہر وقت شہادت کی دعا اپنے لیے کرتا ہے. تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ اس غلام کے ذریعے سے امام زمانہ بتا رہے ہیں, اس کا خوف دیکھو, اس کی دہشت دیکھو کہ شیطانی طاقتیں رات کو سو نہیں سکتی, تو جب اس کا آقا آئے گا پوری طاقت کے ساتھ, لبیک یا مہدی, مل کر لبیک لبیک. یہ شیعوں کو پیغام دے رہا ہوں مسلسل 40-45 سال سے. کیا ہوگا؟ مر جائیں گے صاحب, مر جائیں گے. پہلے والے نہیں مرے کیا؟ ہم بھی مر جائیں گے. پہلے ہماری تباہی بربادی نہیں ہوئی کیا؟ پورے پورے شہر ختم ہو گئے, برباد ہو گئے, خاک سے یکساں ہو گئے, ہمارے جلا دیے گئے, راکھ کر دیے گئے, دجلہ میں بہا دیے گئے. دجلہ کا پانی ہمارے خون سے 1 مہینے سرخ رہا کرخ میں. کہاں ہو؟ 1 مہینے تک لال بہتا تھا دریا. اتنا شیعوں کو مار مار کے ہم ختم ہو گئے؟ نہیں ختم ہوتے. ہر شہادت گلنار کر دیتی ہے شیعت کے چہرے کو. آج جتنا نکھار ہے شیعت پہ کبھی بھی نہیں تھا, خدا کی قسم کبھی نہیں تھا. آج شیعت پر شباب ہے, آج شیعت جوبن پہ ہے. پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ کوئی قوم ہے جو کسی سے نہیں ڈرتی, کسی یزید وقت سے نہیں ڈرتی. ایک قوم ہے جو جس کا سید و سردار ہے حسین, جس کا ابھی مینٹور موٹو یہ سب تو دنیاوی لفظ میں نہیں, جس کے لیے مشعل راہ ہے حسین. اس لیے تاکید تاکید تاکید, کسی بھی حال میں حسین کو مت بھولنا. ہر امام نے, پیغمبر نے بتا کے گئے, سب بتا کے, حسین کو نہ بھولنا. اور دنیا چاہتی ہے کہ حسین کے ذکر کو روک دیا جائے. کتنے بد نصیب اور بد قسمت اور بدبخت ہیں یہ لوگ کہ جو اپنے ہاتھوں اپنی جہنم لکھ رہے ہیں. جہنم لکھ رہے ہیں نا. تم نے کیا سمجھا کہ اپنے آقاؤں کے کہنے پہ تم راستے بند کر دو گے, چہرم کا مجمع کم ہو جائے گا, 40 کا مجمع؟ بھائی پہلی بار تو نہیں ہو رہا. صدام, حسن البکر, عبد الکریم قاسم کے زمانے میں یہ تو 50 سال زیارت پہ لوگ نہیں جا سکے. وہ خاص وی آئی پی جاتے تھے, وہ بھی خاص انداز میں, بس وہاں نہ ماتم نہ مجلس, جاؤ دیکھو زری کو آ جاؤ, 2 رکعت نماز پڑھو آ جاؤ. یہی تھا نا. میری سن سال کے لوگ سب جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ایسے ہی ہوتا تھا. تاریخ میں کتنی بار ایسا ہوا. بنی امیہ نے زیارت پہ جانے دیا, بنی عباس نے زیارت پہ جانے دیا. حالانکہ جانے والے جاتے رہے, چھپ چھپ کے جاتے تھے, مر جاتے تھے, قتل. لیکن کتنی بار ایسا ہوا راستے رکے ہیں نا. ابھی بھی تو رکے ہوئے تھے جب نیٹو فورسز گھس گئی تھی اندر. 2003 سال مجھے یاد ہے کیونکہ اسی سال مجھ پہ پابندیاں لگنی شروع ہوئی تھی. یہ اسی سال کی بات ہے 2003, اور چہرم سے ذرا سا پہلے کی بات ہے, 40 سے ذرا سا پہلے کی بات. جب اس مرد جری نے, ہمارے ایک جوان نے, آج جو 90 سال کا ہے, اس وقت وہ 70 سال کا تھا یا 72 سال کا تھا, علی سیستانی, سید علی سیستانی نے اعلان کیا تھا چلنا سب آ جاؤ کربلا. نیٹو فورسز کربلا میں تھی, یاد بھولا مت کرو.
ان بدبختوں نے بوٹو سمیت ان نیٹو فورسز نے کربلا اور حرم حضرت عباس میں گھس کے گولیاں چلائی ہیں فائرنگ کی. آج تک گولیوں کے نشان وہاں محفوظ ہیں. ان جگہوں کو محفوظ کر دیا. لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جو انتفاضہ ہوا تھا یہاں گولی صدام کے زمانے میں بھی ہوئی. نیٹو فورسز سب نے کیا. وہاں کیا ہوا؟ ختم ہو گئی کربلا، ختم ہو گئے شیعہ. کدھر چلے گئے سب؟ میدان میں رہے نا تو بھی کیا کرتے سمجھتے ہو تم یہ پابندیاں لگا کے؟ میں چیلنج کر رہا ہوں، یاد رکھنا میری بات. مر جائے جب مر جاؤں جب بھی یاد رکھنا، موت کا بھروسہ تھوڑی ہے. چیلوں کے بعد ایک دوسرے سے پوچھ لینا. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس سال جتنے بھی ریکارڈ ہے نا سب ٹوٹ جائیں گے. اتنا پبلک پہنچے گی اربعین کی. لبیک لبیک جزاک اللہ. یہ جو نجف سے کربلا کی مشی ہے نا، آج یہاں ختم کریں گے مجلس کو. یہ جو نجف سے کربلا کی مشی ہے، یہ جو کروڑوں لوگ جا رہا ہے اور سب بے خبر، اپنے اطراف سے بھی بے خبر، کوئی خوف نہیں، چلے جا رہے ہیں دھن میں مگن پیدل. مرد بھی ہے، خواتین بھی جا رہی ہیں. قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اس مشی کے دوران کسی آنکھ کو میلا نہیں دیکھا. بس یہ ایک جملہ کہہ دیا آپ سمجھ جائیے. کیوں؟ جو جا رہا ہے نا اس کے دل میں سوائے حسین کے کچھ بھی نہیں. وہ جانتا ہے کہ میرے قدم کہاں اٹھے. آج کے دور میں یہ بے سر و سامان، یہ خالی ہاتھ لوگ جن کے ہاتھوں کے بندوقیں ہوتی ہیں، کلیشن کوفیں ہوتی ہیں، توپیں، راکٹ لانچر، کچھ ہوتا ہے، کوئی خود کچھ جیکٹ پہنے ہوتا ہے. کیوں ڈرتی ہے دنیا؟ ان سے کیوں ڈر رہی ہے کہ یہ نہ جائے؟ اس لیے ڈرتے کہ جانتے ہیں کہ یہ جو کربلا جا رہے ہیں نا یہ ہمارے ایٹم بم سے بھی نہیں ڈرتے. کس کو ڈراؤ گے تم؟ اسلحے سے. تو یہ انصار اللہ کے مصداق، یہ سب کے سب، صرف وہ نہیں انصار اللہ کسی تنظیم کا نام جو تو ہے اپنی جگہ مجاہدین. یہ جتنے جا رہے ہیں سب مصداق ہیں انصار اللہ کے. جو امام کی مدد کر رہا ہے انصار اللہ، جو نبی کی مدد کر رہا ہے وہ انصار اللہ، جو ساری بساط، ساری زندگی غریب انسان بیچارہ جمع کرتا ہے کس لیے؟ حسین. حسین دل میں کیا ہے اس کے؟ حسین بسا ہوا ہے. جب جاتا ہے سارے خوف دل سے. میں جس سال گیا تھا مجھے یاد ہے کہ خبر مشی کے دوران خبر آئی سامرا میں بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا کہ 200 یا 400 آدمی شہید ہوئے تھے. اور خبر آ گئی. میں نے کسی کو چہرے پہ خوف کا تاثر، چلے جا رہے ہیں، خوف کا تاثر نہیں دیکھا. کربلا میں عاشور کے دن پہلا بلاسٹ ہوا، 400 شہید. تھوڑی دیر بعد دوسرا بلاسٹ ہوا، پھر 400-500. کربلا میں ایک ایک دن میں 2-2 3 بلاسٹ. اور وہی سی این این اور یہ سارے دنیا کے دجالی میڈیا مجبور ہو گیا کہنے پہ کہ یہ کیسی قوم ہے. پیچھے والے اسی طرح لاشیں صاف، زخمی صاف، سڑک صاف، ویسے جلوس آ رہا ہے، جلوس پہ اثر نہیں ہے. کوئی ایسی قوم تو لاؤ نا مقابلے پہ. کیونکہ جن کے دلوں میں حسین ہو وہ جانتے کہ حسین کے نام پہ جو شہادت مل رہی ہے، موت مل رہی، اس سے بڑی کون سی سعادت ہے کوئی؟ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، یا ذکر کر رہا ہوں یا ذکر سن رہا ہوں. اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں فرش عذاب پہ تو بالکل ہی مت ڈرو. موت تو آنی ہے نا، آئے گی نا، فرار ممکن نہیں موت سے. لیکن اگر ایسے موت آئے تو میرے بھائی تو دعا کیا کرو، یا حسین کا ذکر کر رہا ہوں یا حسین کا ذکر سن رہا ہوں. جب اس عالم میں اس دنیا سے جاؤں گا تو بھائی مجھ جیسے گناہ گاروں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حسین نہ صحیح مگر عباس تو ضرور لینے آ جائے گا. حسین نہ صحیح اس کا بیٹا علی اکبر تو ضرور آ جائے گا لینے کے لیے. کسی نہ کسی کو حسین ضرور بھیجے گا کہ یا میرا ذاکر آ رہا ہے یا میرا عزادار آ رہا ہے. جذباتی باتیں نہیں عزیزوں، یہ جو سبق میں نے پڑھے ہیں نا ان کا خلاصہ نچوڑ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. الحمدللہ مجھے ایسے علماء ملے، مجھے ایسے اساتذہ ملے
کہ جہاں میں نے دیکھا کہ درس بھی ہو رہا ہے اور مجلس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جو درس دے رہا ہے وہ پھر مجلس بھی ہفتے میں ایک بار پڑھ رہا ہے، خود بھی رو رہا ہے، طلبہ کو بھی رو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ درس بھی دے رہا ہے کہ یہ سب کتابیں بیکار ہیں، یہ جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، اگر حسین کا عشق تمہارے دل میں نہیں ہے سب بیکار ہے، حدیث، تفسیر، منطق، فلسفہ، کلام، جتنے علوم ہیں سب بیکار بیکار۔ یہ صرف اسی وقت فائدہ دے گا جب حسین کا عشق تمہارے دل میں، یہ حسین جب تمہیں یہ کام آئے گا، ورنہ نہیں۔ تو الحمدللہ، خدا کا شکر، ہم نے ان اساتذہ سے پڑھا، حالانکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے وہاں، ہم نے تو ایسے ایسے بد نصیبوں کو بھی وہاں پر دیکھا جو 15 16 سال رہے مگر ان کو زیارت نصیب نہیں ہوئی، وہ زیارت نہیں کرتے تھے، زائرین کا مذاق اڑاتے تھے، کیا ہے اس کا کیا فائدہ؟ بنیے کی دکان نہیں ہے، عشق حسین کا میدان ہے، یہ بنیے کی دکان ہوتی ہے جہاں فائدہ نقصان دیکھا جاتا ہے۔ کربلا عاشقوں کی جلوہ گاہ ہے، عاشقوں کی وعدہ گاہ ہے۔ کربلا جہاں مائیں اپنے بچوں کو بھیج رہی تھی، جاؤ قربان ہو جاؤ۔ ان 5 مجلسوں میں سے ایک دن ہم شہزادے علی اکبر کا ذکر کرتے ہیں نا، بس آج ذکر کریں گے اس ماں کا جس نے بڑی مطمئن ہو کے اپنے علی اکبر کو بھیجا تھا، لیکن ماں تو ماں ہے نا۔ جب لاشا آیا تھا نا علی اکبر کا، پھر جو اس کی کیفیت تھی وہ دیکھنے، وہ مقتل نے لکھی۔ چند جملے سماعت کر لیجئے۔ وہ شہزادہ ہے علی اکبر، پورا مدینہ جانتا تھا، بزرگ صحابہ نے بتا رکھا تھا، بچوں سے کہتے تھے اگر رسول کی زیارت کا شوق ہے تو حسین کے بیٹے علی اکبر کو دیکھا کرو، علی اکبر کو دیکھا۔ جب گھر سے نکلتے تھے علی اکبر، ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے، تحت الحنک ڈال لے، مجھے ڈر ہے میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اور ایک تعارف کوفے میں ہوا تھا، جب اسیروں کا قافلہ بازار میں داخل ہوا ہے، آگے آگے نیزوں پہ سر، پیچھے پیچھے بیویاں ناکوں پر، ایک چوک یا ایک موڑ پہ بہت ساری خواتین جمع تھی کوفے کی تماشا دیکھنے کے لیے۔ جب سروں کو دیکھ رہی تھی، ایک سروں پہ ان کی نگاہیں ٹھہر گئیں، ٹھٹک کے رک، اور سروں سینہ پیٹ کر کہتی تھی، کبھی چہرے پہ تماچے مار کے کہتی تھی کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ پروردگار سب کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ یہ تھا علی اکبر، یہ تھا علی اکبر۔ حسین کے 4 یا 5 مؤذن ہیں، ایک نہیں ہے جناب نافع، ایک نہیں 4-5 مؤذن ہیں کربلا میں ان 72 سے۔ تو نافع نے ہلال وہ صبح بڑے تھے اذان دینے کے لیے، شب عاشور جب ختم ہوئی ہے، فجر کا وقت ہوا ہے، تو حسین نے روک دیا تھا، نافع ٹھہر جائیں، آج آپ اذان نہیں دیں گے۔ نافع نے 10 بستہ پوچھا تھا، مولا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہا نہیں آپ سے کوئی خطا نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ آخری اذان اپنے نانا کی آواز میں سنوں۔ علی اکبر کو بلائے گا، بیٹا آج اذان تم دو گے۔ اتنی دیر میں خیموں میں خبر پھیل گئی کہ آج کی اذان علی اکبر دے گا۔ علی اکبر گلدستہ اذان پر پہنچے، اللہ اکبر، ابھی پہلی تکبیر بلند کی تھی، بیویاں خیموں میں پچھاڑے کھانے لگی۔ سب سمجھ گئے کہ بس اب یہ آخری بار اذان سننے کو مل رہی ہے علی اکبر کی آواز میں۔ جنگ کا آغاز ہوا، علی اکبر بابا کی خدمت میں، بابا میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ علی اکبر نے حسین نے اجازت دے دی، جاؤ بیٹا میدان میں، لیکن آپ انصاف سے بتائیے علی اکبر جا سکتے ہیں میدان میں؟ انصار حسینی نے صفیں باندھ دی، مولا یہ کیسے ہوگا؟ ہم ابھی لڑے ہی نہیں، ہم نے اپنی جانیں ہی قربان نہیں کی، نہ زخم لگائے نہ زخم کھائے۔ علی اکبر شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے، کیا منہ دکھائیں گے آپ کے نانا کو؟ کیا منہ دکھائیں گے حیدر کرار کو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ روک دیا انصار حسینی نے
علی اکبر کو میدان میں جانے نہیں دیا. انصار نے اپنا وعدہ وفا کیا. اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئی, نہیں جانے دیا علی اکبر کو. اولاد حسن, کبھی عباس کے بھائی, کبھی علی کے دوسرے بیٹے, کوئی علی اکبر کو نہیں جانے دیتا تھا کہ شبیہ پیغمبر پہلے خون میں غلطہ ہو گئی تو رسول خدا کو منہ کیا دکھائے. ارے میں تو کہتا ہوں کاش اے حسین کے شیرو, حسین کے جانثارو, آپ میں سے کوئی 2-3 افراد رک گئے ہوتے, اس وقت کے لیے رک جاتے جب حسین آواز دے رہا تھا لوگوں مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں ہو. خلاصہ کوئی نہیں بچا. علی اکبر بابا کی خدمت میں پھر آئے. بابا اب میدان میں جاؤں؟ میرا دل کہتا ہے, روایت نہیں ہے, میرا دل کہتا ہے شاید حسین نے دائیں دیکھا ہو بائیں دیکھا ہو, کوئی تو آ کر کہے گا کہ ابھی علی اکبر میدان میں نہیں جائے گا. لیکن عزادارو, سب کے لاشیں حسین خود اٹھا کر لائے تھے, اپنی علی اکبر کو کیسے روکتے؟ بس اتنا کہا جاؤ ماں سے رخصت ہو لو, آخری بار سلام کر لو. ماں کی خدمت میں آئے. جناب ام لیلہ کی خدمت میں آ کے عرض کیا جا رہا ہوں میدان میں, آپ کی اجازت درکار ہے, آخری سلام کے لیے آیا ہوں. ماں نے بھرپور نگاہوں سے دیکھا اپنے کڑیل جوان کو اور پھر فرماتی ہے بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی, جس پھوپھی نے پال کے جوان کیا ہے جا اس کے پاس سے اجازت. مشکل مرحلہ تھا نا علی اکبر کے لیے, اس لیے علی اکبر نے طریقہ بدل دیا. پھوپھی کی خدمت میں ایک مسئلہ رکھ دیا, پھوپھی جان یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا؟ بیٹا یہ کیسا سوال ہے کہ اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے آپ سے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا, میرا حسین قتل کر دیا, کیسے اجازت نہ ملتی علی اکبر کو؟ لیکن ہاں حمید بن مسلم اتنا ضرور لکھتا ہے کہ 70 بار خیمے کا پردہ اٹھا اور 70 بار بیویاں جانے نہیں دیتی تھی علی اکبر کو. کبھی زینب کھینچ لیتی تھی ایک بار اور اس پھوپھی کو صدقے ہو جانے دے, کبھی ماں بلا لیتی تھی ایک بار اس نخ انور کی زیارت کرنے دے, کبھی کوئی 4 سال کی بچی قدموں سے لپٹ جاتی تھی, بھیا نہ جاؤ پانی نہیں مانگو گی, نہ جاؤ جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا. بالآخر رخصت ہوئے. علی اکبر حسین باغ تھامے کھڑے ہیں, سوار کرایا علی اکبر کو, جاؤ بیٹا ہم بھی کچھ دیر میں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. علی اکبر کی سواری میدان کی طرف روانہ ہوئی. علی اکبر کو احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا تو بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کپڑ علی اکبر اتر آئے گھوڑے سے, واپس مڑے. عزیزو یہ زینب جانتی ہیں کہ علی اکبر کی جدائی پر حسین کا حال کیا تھا, جبھی تو اپنے بھتیجے کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ تیرے بعد میرا بھائی کیا کرے گا. حسین بابا کے ہاتھ پکڑے علی اکبر نے, بابا مجھے رخصت کر چکے ہیں, خدا حافظ کر چکے ہیں, اب ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے لڑوں گا, کیسے جنگ کروں. حسین نے بےتاب ہو کر علی اکبر کو سینے سے لگا کے بھینچ لیا, آنسو رواں ہو گئے حسین, اور فرماتے میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا. اچھا میرے لال اتنا کر کے جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر اپنے بابا کو دیکھتا جا. مختصر کرتا حسین کی کیفیت یہ ہے علی اکبر کی جنگ کے وقت کہ حسین میدان میں کبھی دائیں طرف دوڑتے تھے کبھی بائیں طرف. کیوں؟ جس سمت میں علی اکبر حملہ کرنے جاتے تھے حسین اسی طرف دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے. مگر ایک وقت ایسا آیا جب حسین کو علی اکبر نظر نہیں آیا. حسین نے آوازیں دینا شروع کی, علی اکبر کہاں ہے, علی اکبر کہاں ہے. علی اکبر کے کانوں میں آواز آ رہی ہے لیکن علی اکبر کیسے بتائے بابا تیرے. علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی.
بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر گر گئی، بابا تیرے علی اکبر کا خود گر گیا، چاروں طرف سے تلواروں کے برچھیوں کے وار علی اکبر پہ ہو رہے، زخموں سے چور علی اکبر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، اپنی باہیں اس اسب کے گلے میں ڈال دی، اس حیوان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی، ابھی گرے نہیں تھے گھوڑے سے کہ ایک ملعون آگے بڑھا، سنان یا حکیم یا حسین ابن نمیر، اس نے پوری برچھی علی اکبر کے پہلو میں پسلیوں میں اتار دی۔ اب جب اس نے اپنی برچھی کو واپس کھینچنا چاہا، جوان کی پسلیوں میں برچھی کا پھل الجھ کر ٹوٹ گیا، کلیجے میں پھنس کے رہ گیا، بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا، گرتے گرتے آواز دی، یا بتاہو علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین نے آواز سنی، چلا کر کہا، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفار، اے میرے لال تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو۔ حسین غش کھا کے جلتی زمین پر گر پڑے، سنبھالا اپنے آپ کو، کھڑے ہوئے، ایک دو قدم چلے، پھر گر پڑے۔ جب حسین سے چلا نہ گیا، پنجوں کے بل، زانوں کے بل اپنے وجود کو گھسیٹنا شروع کیا، مقتل کی طرف منہ کر کے آواز دیتے جاتے ہیں، علی اکبر، علی اکبر کس طرف گرا ہے؟ آواز دے کہ میں تیرے سرہانے پہنچوں۔ تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، جانے کس طرح ٹھوکرے کھاتے ہوئے حسین پہنچے علی اکبر کے سرہانے۔ رمق جاں باقی تھی، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رخساروں پہ رخسار رکھ کر کہا، علی اکبر آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا، پوچھا حسین نے میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر فرماتے ہیں، بابا نیزے کی انی ٹوٹ کر کلیجے میں رہ گئی ہے، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں زانو زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچھی کا پھل کھینچنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ نانا بھی آ گئے ہوں گے، بابا بھی آ گئے ہوں گے، بھائی بھی پہنچ گئے ہوں گے۔ ارے دکھیاری ماں تو مدینے سے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی فاطمہ زہرا، کچھ بعید نہیں۔ حسین نے بابا کو دیکھ کر کہا ہو، اے بابا اب بتائیے خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، کلیجہ ساتھ آ گیا، علی اکبر کا دم نکل گیا، ساری طاقت جمع کی حسین نے، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا، حسین سے چلا نہ گیا، واپس رکھا لاشے کو، گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، میرے شیرو مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اطفال بنی ہاشم آؤ آؤ، حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے اور گھسیٹ
پیٹنا شروع کیا. دمت الساکبہ کی روایت میں لکھا ہے کہ حسین اگلے حصے کو اٹھا کر اس طرح علی اکبر کا لاشا گھسیٹ رہے تھے کہ علی اکبر کے قدموں سے ریت پر لکیریں بنتی جاتی تھی. بچے پہنچ گئے, بچوں کی مدد سے لاشا خیمہ گاہ میں پہنچا, بیویاں جمع ہو گئی, ماتم شروع ہوا علی اکبر کا. ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی, علی اکبر کی ماں نظر نہ آئی. فضہ سے کہا فضہ جا, علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ. عزاداران حسین بس جو ہی فضہ ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی ہیں, عجیب منظر دیکھا تھا. ام لیلہ کبھی خیمے کے ایک ستون سے ٹکراتی تھی, کبھی دوسرے ستون سے ٹکراتی تھی, چلاتی جاتی تھی, لوگوں میری بینائی چلی گئی, لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا, ارے مجھے راستہ سجھاؤ, مجھے اپنے